الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا وفی مقام الآخر قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت، پیار اور عقیدت سے سارے مل کے پڑھ لیں درود و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سارے پڑھ لو۔ فعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر لم یعدی نظیرو کفی نظر آقا مثل تو نشد پیدا جانا جگراج کو تاج تورے سرسوں ہے تجھ کو شہد و سرا جانا انا فی آتش و سخا کا عدم اے گیسو پاک اے ابر کرم برسن ہارے رمجم رمجم دو بوند ادھر بھی گرا جانا بس خامائے خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبہ ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، ننھے بچوں، ماہانہ محفل پاک کا سلسلہ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یا ایہا النبی، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر کافروں کو بھی پکارا ہے، ایمان والوں کو بھی پکارا ہے اور اپنے رسولوں کو بھی پکارا ہے۔ کافروں کو پکارا غضب کے اظہار کے لیے، جبکہ ایمان والوں کو پکارا غفلت سے بیدار کرنے کے لیے، اور اپنے پیارے نبیوں رسولوں کو پکارا محبت کے اظہار کے لیے۔ اللہ رب العزت نے دیگر انبیاء کو بھی پکارا اور اپنے محبوب کو بھی پکارا، لیکن اور انبیاء کو پکارنے کا انداز جدا ہے، اپنے محبوب کو پکارنے کا انداز جدا ہے۔ اللہ رب العزت نے جناب آدم علیہ السلام کو بھی پکارا، جناب نوح علیہ السلام کو بھی پکارا، جناب موسیٰ کو بھی پکارا، جناب عیسیٰ کو بھی پکارا، لیکن حضرت آدم کو یا آدم کہہ کے پکارا، حضرت موسیٰ کو یا موسیٰ کہہ کے پکارا، حضرت عیسیٰ کو یا عیسیٰ کہہ کے پکارا، حضرت نوح کو یا نوح کہہ کے پکارا، حضرت ابراہیم کو یا ابراہیم کہہ کے پکارا، لیکن جب باری آئی تیرے اور میرے آقا کی، جب باری آئی مکی مدنی کی، جب باری آئی ہاشمی مولا کی، جب باری آئی حامد و محمود کی، جب باری آئی طٰہٰ و یاسین کی، جب باری آئی ان کی جو شہ شمشاد قدا ہیں، جو حضرت شیریں دہنا ہیں، جو جان عاشقاں ہیں، جو روح
बूढ़े दिल बना है, जब उनकी बारी आई रब्बुल इज्जत ने या मोहम्मद नहीं कहा, या अहमद नहीं फरमाया, बल्कि कहीं फरमाता है या अय्युहन नबीय्यु, कहीं फरमाता या अय्युहर रसूलु, कहीं फरमाता या अय्युहल मुज़म्मिलु, कहीं फरमाता या अय्युहल मुदस्सिरु। लोगों बात क्या है, और भी नबी हैं, ये भी नबी हैं, उनको नाम लेकर इनको प्यारे प्यारे लक़ब देकर पुकारा है। वजह क्या है लोगों? वजह ये है कि यूं तो सारे नबी मोहतरम है, मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला, हमारा नबी सारे अच्छों से अच्छा, समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा। हमारा नबी सारे ऊंचों से ऊंचा, समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा। हमारा नबी रब ने चाहा तो जन्नत में देखेंगे हम, पत्ते पत्ते पे लिखा हमारा नबी, और हम ज़दों को रज़ा मुश्ताक पीछे के है बेकसों का सहारा। अल्लाह या रसूल अल्लाह या यारो, हमारा नबी तो सीने में ठंड पड़ जाए ना, लोग कहते साडा MNA, साडा MPA, साडा वजीर, साडा मुशीर। खुदा की कसम कि जितने भी हैं सारे के सारे दगा दे सकते हैं, अगर कब्र में काम आना है तो इसी मुस्तफा ने काम आना है, हशर में काम आना है तो इसी मुस्तफा ने काम आना है, जन्नत पहुंचाना है तो इसी मुस्तफा ने पहुंचाना है। तो कहो ना कि बेकसों का सहारा। सबकी आवाज आए, पहले बंदे से लेकर आखिरी बंदे तक हाथ उठा के सीने का जोर लगा के ठंड पड़ जाए और ये कहे कि बेकसों का सहारा, बेकसों का सहारा, बेकसों का सहारा हमारा नबी। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते या अय्युहन नबिय्यु, नबी नबा उनसे निकला है, मतलब है खबर देना। अब इस खबर देने में तीन बातें हो सकती हैं, या तो खबर देने वाला, या खबर रखने वाला, या खबर लेने वाला। तीनों ही माना दुरुस्त है मेरे महबूब के लिए। खबर देने वाला तो किसकी खबर देने वाला और किसको खबर देने वाला? तो तर्जुमा ये होगा कि खालिक को मखलूक की खबर देने वाला, मखलूक को खालिक की खबर देने वाला। लोगों ये जो मोबाइल फोन है ये मीडिया वाले हैं, ये भी खबर देते हैं, लेकिन इनको नबी नहीं कहते। क्यों? क्योंकि ये जो मीडिया वाले हैं, मोबाइल फोन है, ये फर्श वालों को फर्श की खबरें देते हैं, जबकि अल्लाह का नबी वो होता है तो फर्श वालों को अर्शे उला से पार की खबरें दिया करता है। और अगर दूसरा माना करें खबर रखने वाला, तो किसकी खबर रखने वाला? तो सारी खुदाई की खबर रखने वाला। एक दिन मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरीम नाज में हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका हाजिर हैं। कौन? आयशा बिन्त सिद्दीक आराम जाने नबी, उस हरीम बरात पे लाखों सलाम। यानी वो सूरह नूर जिसकी गवाह उनकी नूरानी सूरत पे लाखों सलाम। यारो हजरत यूसुफ पर तोहमत लगी, एक बच्चे ने बचपने में गवाही दी। हजरत मरियम पर तोहमत लगी, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने बचपने में गवाही दी। लेकिन जब महबूब कायनात पर तोहमत लगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी बच्चे के जरिए गवाही नहीं दिलवाई, बल्कि कुरान की 18 आयतें नाज़िल फरमा दी। यानी वो सूरह नूर जिसकी गवाह उनकी नूरानी सूरत पे लाखों सलाम। ये सैयदा आयशा सिद्दीका से हुजूर बड़ा प्यार करते हैं। सैयदा जब पानी पीती है ना तो महबूब देखते हैं कि प्याले के अंदर सैयदा जब पानी पीती है तो हुजूर देखते हैं कि सैयदा के कहाँ लब लगे, जहाँ सैयदा के लब लगे मुस्तफा वहीं पर लब यकदस लगाया। और जब कभी किसी सफर पर चले जाते सैयदा साथ ना होती तो मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा को यूं याद करते, वाह उरूसा, हाय मेरी दुल्हन। हुजूर की मोहब्बत बड़ी थी। यही हजरत आयशा सिद्दीका मेरे महबूब की बारगाह में हाजिर है और पूछती हैं, सोने महबूबा आप पे किसी उम्मती की नेकियां आसमान के तारों के बराबर भी? सुभान अल्लाह ने आसमान के तारों के बराबर भी हैं। यारो कितना प्यारा सवाल है। आसमान पर अनगिनत तारे हैं, मेरे महबूब के क़यामत तक अनगिनत उम्मती होंगे जो गारों में छुप छुप के इबादत करेंगे। गोया
سیدہ عائشہ صدیقہ نے سوال یہ کیا، حضور آسمان کے ایک ایک ستارے پر نظر کیجئے اور قیامت تک آنے والے امتیوں کے حال پر نظر کیجئے۔ جہاں میں پہنچانا چاہتا ہوں وہاں شاید آپ پہنچے نہیں، قیامت تک والوں میں آپ بھی آ گئے۔ یہ مانا والا میں اس جگہ پر اہل سنت قرآن اکیڈمی کے سامنے بیٹھ کر سننے والے میرے عاشقان رسول آپ سارے کے سارے آ گئے۔ گویا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور آسمان کے ایک ایک ستارے پر بھی نظر کیجئے، قیامت تک آنے والے امتیوں کے حال پر بھی نظر کیجئے، اور مجھے بتائیے کس امتی کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں؟ سیدی محدث اعظم پاکستان فرمایا کرتے تھے لوگوں نظر لگ جاتی ہے۔ سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں کہ لوگوں نظر لگ جاتی ہے، نظر حق ہے، اگر بری لگ جاتی ہے تو اچھی بھی لگ جاتی ہے۔ دعا کیا کرو کسی اچھے کی نظر لگ جائے، دعا کیا کرو کسی اچھے کی نظر لگ جائے۔ اٹھ فریدہ ستیا تو میلہ ویکھن جا، کوئی بخشیا تینوں لب جائے، وہ جا تو بھی بخشیا جا۔ یہ اب ایک اللہ کے پیارے کی نظر لگے اور مصطفیٰ کی لگے، اور سیدہ کہہ رہی ہیں حضور قیامت تک آنے والے ایک ایک امتی کے حال پر نظر کیجئے اور بتائیے اس امتی کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں۔ مجھے یہاں پر رک کر یہ بات کہنے دیجئے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عقیدہ یہ ہے کہ آقا کریم آسمان کے ستاروں کی تعداد بھی جانتے ہیں، قیامت تک آنے والے امتیوں کے حالات بھی جانتے ہیں۔ اسی لیے تو سوال کر رہی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور مزے کی بات یہ سوال سن کر محبوب نے یہ نہیں فرمایا عائشہ کو نماز روزے کی بات پوچھنی ہے تو پوچھ، بھلا یہ کیا بات ہوئی کہ کون سے امتی کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں، پتہ نہیں کس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہوں گی؟ نہیں، محبوب نے یہ نہیں فرمایا، اور نہ ہی یہ فرمایا عائشہ ٹھہرو ذرا جبریل کو آنے دو، رب سے پوچھ کے بتا دیتے ہیں کون سے امتی کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں، یہ بھی نہیں فرمایا، اور نہ ہی یہ فرمایا عائشہ کاغذ قلم لے آؤ حساب کتاب لگا لیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کون سے امتی کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں، بلکہ فوراً میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ ہاں ایک امتی ایسا ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں۔ لجپال کون سا امتی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں؟ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں میرے عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں۔ سیدہ کا سوال ابھی ختم نہیں ہوا، ذہن میں خیال تھا کہ میرے ابا کا نام آئے گا، صدیق اکبر کا نام آئے گا۔ اب یہ ایکسپیکٹ تو نہیں کیا تھا نا کہ حضرت عمر کا نام آ جائے گا۔ عرض کرتی سونے محبوبہ میرے ابا صدیق اکبر کی کدھر گئی؟ میرے ابا صدیق اکبر کی نیکیوں کا کیا بنا جو سفر میں آپ کے ساتھ تھے، حضر میں آپ کے ساتھ تھے، ان کی نیکیوں کا کیا بنا؟ ذہن میں تو یہ تھا نا کہ ابا کا نام آئے گا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا عائشہ میرے ابو بکر کا کیا پوچھتی ہے؟ عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف، میرے ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف، عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف، ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف۔ اور ایک روایت میں الفاظ یوں ہیں، مصطفیٰ فرماتے ہیں عائشہ عمر تو ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے، عمر تو ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے، یعنی جس عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں وہ عمر پورا عمر، وہ تو ابو بکر کی ایک نیکی ہے۔ اب مجھے یہاں پر رک کے کہنے دو، میرے آقا کریم علیہ السلام تعداد بھی جانتے ہیں اور کس نیکی کی حیثیت کتنی ہے یہ بھی جانتے ہیں، تو پھر پوری خدائی کی خبر رکھنے والے ہوئے کہ نہ ہوئے یارو، اگر کسی عالم سے کسی مفتی سے کوئی سوال کرے گا کہ حضور کو کیا کیا پتا ہے تو وہ اپنے علم کے مطابق آپ کو قرآن بھی پڑھ کے سنائے گا، حدیثیں بھی پڑھ کے سنائے گا، کوئی محدث ہے تو حدیثوں کے انبار لگائے گا، کوئی عالم ہے تو اپنے علم کے مطابق آپ کو جواب دے گا۔ لیکن اگر کسی عام سے عاشق سے ایک عام سے عاشق سے پوچھو نا حضور کے بارے میں کہتے ہو حضور کو بہت کچھ پتا ہے تو کیا کیا پتا ہے حضور کو، تو عام سے
عاشق جواب دے گا کہ خدا ہی جانے عبید ان کو ہے پتا کیا کیا، خدا ہی جانے عبید ان کو ہے پتا کیا کیا، ہم کو تو بس اتنا پتا ہے حضور جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں، تجھے بھی جانتے ہیں، مجھے بھی جانتے ہیں، تیرے عمل کو بھی جانتے ہیں، میرے عمل کو بھی جانتے ہیں، تیری نیت کیا ہے اسے بھی جانتے ہیں، میری نیت کیا ہے وہ بھی مصطفیٰ کریم جانتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے محبوب مکرم کو یہ علم عطا فرمایا ہے کہ مصطفیٰ تیری خبر رکھتے ہیں، تیری خبر رکھتے ہیں، جو جو تو کرتا ہے مصطفیٰ تیری خبر رکھتے ہیں۔ اگر تو گناہ کے کام کرتا ہے مصطفیٰ کو پتا ہے، اگر تو نافرمانیاں کرتا ہے مصطفیٰ کو پتا ہے، اگر تو نیکیاں کرتا ہے مصطفیٰ کو پتا ہے۔ یارو اگر تجھے پتا ہو میرا ابا مجھے دیکھ رہا ہے، میری اماں مجھے دیکھ رہی ہے، میرا کوئی یار جو جس سے میں چھپانا چاہتا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو تھوڑی حیا کر لیتا ہے، تو تھوڑا رک جاتا ہے، تو تھوڑا سنبھل جاتا ہے، بلکہ تو گناہ سے کئی دفعہ اس لیے رک جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، ارے تیرے پیش نظر یہ عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کریم تجھے جانتے ہیں، تیرے اعمال کو جانتے ہیں، تیرے کردار کو جانتے ہیں، بتا پھر گناہ کرتے ہوئے تجھے مصطفیٰ کی یاد کیوں نہ آئی؟ ارے خدا کے بندے، مصطفیٰ سے پیار کرنے والے، مصطفیٰ سے عشق کرنے والے، 11ویں کی محفل میں بیٹھنے والے، میں پوچھتا ہوں کہ تجھے اپنی شادی کے موقع پر مصطفیٰ کیوں نہ یاد آئے، تجھے اپنی خوشی کے موقع پر مصطفیٰ کیوں نہ یاد آئے؟ اور تجھے خاص موقعوں پر لوگ بڑے عجیب و غریب قسم کے حالات بنا لیتے ہیں۔ مصطفیٰ تو تیری خبر رکھتے ہیں، اس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا ہے؟ جب تیرے شادی کے گھر میں ڈھول بج رہے ہوتے ہیں تو میرے مصطفیٰ کو تکلیف پہنچتی ہے۔ کیوں؟ تو نے ہر کسی کو راضی کیا اپنے فنکشنز میں، اللہ رسول کو ناراض کر۔ خوشی کے موقع پر لوگوں کو یہ بھول ہی جاتا ہے کہ جناب ہم بھی کوئی مسلمان ہیں، بلکہ آج تو دنیا ہی بدل گئی، اور ہمیں کیا کوئی اجاڑے گا؟ وہ بدبخت سویڈن نے سرکاری سطح پر اجازت کے ساتھ قرآن کریم کو جلایا۔ اے مسلمان کہ تیرا دل چھلنی نہیں ہوا؟ وہ ایک بات ذہن میں اپنے رکھنا، وہ تو دشمن ہے، وہ تو دشمنی کرے گا، وہ ہمیں سری لائق تو نہیں کھلائے گا، دشمن ہمیں سری لائق تو نہیں کھلائے گا، دشمنی کرے گا۔ اب یہاں پر امتی کہلانے والا جب قرآن کے حکم کو پسے پچھ ڈالتا ہے، اپنے آپ کو امتی کہلوانے والا جب اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، ہم نے گویا یہ کہا کہ جس وقت میرے گھر میں شادی کا فنکشن ہوگا اس دن قرآن کی جگہ میرے گھر میں نہیں ہے، مصطفیٰ کے فرمان کی جگہ میرے گھر میں نہیں ہے۔ کیوں؟ خوشی کے وقت تو سب کچھ چلتا ہے نا، لوگوں کو شرم ختم ہو گئی۔ اے مسلمان، وہ کافر تجھے چیک کرتا ہے، کبھی وہ تیرے نبی کی توہین کرتا ہے، کبھی وہ تیرے قرآن کی توہین کرتا ہے، وہ تو بدبخت بے بس ہو گیا، وہ قرآن کا مقابل نہ بنا سکا، قرآن کے چیلنج پر جواب نہ دے سکا، صدیاں گزر گئی۔ قرآن نے چیلنج کیا تھا کہ آؤ ایک چھوٹی سی صورت بنا لاؤ، لیکن وہ آج تک قرآن کے چیلنج کے مقابلے میں کوئی صورت بنا کے نہ لا سکا، ایک آیت بھی بنا کے نہ لا سکا۔ اب تو وہ ہوچے ہٹ کندوں پر اتر آیا ہے، گویا کہ اس نے اپنی ہار مان دی ہے، گویا کہ وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں ہار گیا، قرآن جیت گیا، اور وہ ایسے کام کر رہا ہے۔ لیکن اے مسلمان، وہ تیرے ایمان کو بھی چیک کر رہا ہے۔ مسلمانوں سمجھ جاؤ، ورنہ یاد رکھو تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ آج تم اپنی محبت اگر کسی سیاستدان کے ساتھ ہو، اس کا اظہار کرتے ہو، اس کام کے لیے تم بہت سارے کام کرتے ہو، تمہارا احتجاج بھی ہوتا ہے، تم بہت کچھ کرتے ہو، کیا قرآن کے لیے تمہارا کھڑا ہونا نہیں بنا؟ تمہارے سینے میں درد نہیں ہوا؟ تمہارے سینے چھلنی نہیں ہو گئے؟
لیکن ہمارے گھر میں بھی تو قرآن اسی گرد میں اٹا ہوا، نہ قرآن کے کسی فرمان پر عمل کی ہمیں سوجی ہے۔ ہم تو وہ ہیں قرآن کی بس بات ہی کرتے ہیں، ہمیں تو اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا۔ ہم نے کبھی کوشش بھی نہیں کی کہ ہم اپنا قرآن درست کر لیں۔ حفاظت ہم کیا کریں؟ ہمیں تو آج دشمن جس طرح ڈگڈگی بجاتا ہے اس طرح ہی ہو جاتے ہیں۔ کبھی کارٹونز کے نام پر دشمن ہی کر رہا ہے، عالمی سطح کے اوپر اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، اور مسلمان جو ہے نا بڑے بدو بنے ہوئے ہیں، بھیڑ چال چلتے ہیں۔ ایک ٹرینڈ چلا، ہر بندے کو شوق چڑھ گیا ہے کہ اس کے پیچھے جانا ہے۔ میں نے اگر کسی کو پتا نہ اس بارے میں تو بدو ہے، وہ تینوں پتہ ہی کچھ نہیں دنیا تک ہی چلتا پیا، اس کو یہ ملامت کریں گے۔ وہ اپنی پینٹ پھاڑتا ہے تو یہ بھی پھاڑ لیتا ہے، وہ ننگا ہوتا ہے تو یہ بھی ننگا ہو جاتا ہے۔ اب یہ شام کے وقت میں ادھر نہر کے قریب سے گزر رہا تھا تو چند نوجوانوں نے انڈر ویئر پہنے ہوئے تھے اور وہ نہر کے کنارے کھڑے تھے، اور ڈوبتے کے مرنے کا مقام ہے۔ یہ تو تہذیب تیری نہیں تھی۔ 18 ذوالحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے باحیا، ایک دن میرے آقا کریم کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر آئے، حضور کی کوئی پنڈلی سے تھوڑی چادر ہٹی ہوئی تھی، حضور علیہ السلام ویسے لیٹے رہے، ابو بکر صدیق حاضر ہوئے چلے گئے، پھر حضرت عمر فاروق آئے، حضور اسی طرح لیٹے رہے چلے گئے، جب حضرت عثمان آئے تو حضور سیدھے ہو گئے، حضور نے اپنی چادر سیدھی کی۔ سرکار ابو بکر آئے، عمر آئے، آپ اسی طرح انداز میں لیٹے رہے، لیکن عثمان کی دفعہ آپ نے سیدھے ہو کر اہتمام فرمایا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ میں اس عثمان سے حیا کیوں نہ کروں جس عثمان سے میرے رب کے نورانی فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی فرماتے جب سے مصطفیٰ کی بیعت کی ہے کبھی میں نے اپنے سیدھے ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوائی۔ آج کس قدر بے غیرتی اور بے حیائی پھیل چکی ہے اس سوشل میڈیا کے ذریعے کہ لوگ آج ننگے ہونے میں فخر سمجھتے ہیں۔ مرد کا ناک سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک کا حصہ چھپانا فرض، تنہائی میں بھی بلا ضرورت کھولنا جائز نہیں۔ آج میرے نوجوانوں نے چٹیاں پہن لی، انڈر ویئر پہن لیے، کبھی لوگ نکل کے نام پر بے غیرتی پھیلائی ہوئی ہے۔ کہتے میری تو جناب گھٹنے نہیں نظر آ رہے، جس وقت موٹر سائیکل پہ بیٹھتا تو گھٹنے تب بھی ننگے ہو جاتے ہیں، اس وقت تھوڑی سی حیت تبدیل کرتا ہے گھٹنے ننگے ہو جاتے ہیں۔ آپ کہو کہ جناب کتنی سختی کی باتیں کرتے ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا تھا جب تیرے اندر حیا نہ رہے جو مرضی کر، جب بندہ ہو ہی بے حیا آ جائے۔ اب دیکھیے تو صحیح، اب اتنا وہ دکھایا گیا، ایک ریسرچ یہ کہتی ہے کہ when you read an interesting novel or you go through an interesting movie, it seems your body is transported in the body of character. اس وقت کوئی آپ دلچسپ ناول پڑھتے ہیں یا کوئی آپ مووی دیکھتے ہیں، وہ کسی نام پر ہو، کارٹون کے نام پر ہو، فلم کے نام پر ہو، ڈرامے کے نام پر ہو، یا کتاب میں لکھی کہانی کے نام پر ہو، جیسے جیسے کہانی کے نشیب و فراز گزرتے جاتے ہیں بندہ یہ سمجھتا ہے یہ سب کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب فلموں کے اندر، ڈراموں کے اندر اور کارٹونز کے اندر باقاعدہ طور پر غیر جو ہیں وہ اپنے عقائد کو شامل کر رہے ہیں، اور بدبختی کی انتہا ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک شادی پر گیا تو وہاں دولہا دلہن ایک دوسرے کو، جس طرح ہندو اپنے گلے میں نہیں دولہا دلہن کے گاہ ہاتھ ڈالتا اور ان کے وہ مذہبی نکاح کا حصہ ہے، ان کی شادی کا وہ حصہ ہے، وہ سفید رنگ کے ہار ایک دوسرے کے گلے میں ڈالتے ہیں، یہ کام کر رہے تھے۔ میں نے کہا ڈوب کے مرنے کا مقام ہے۔ اب مسلمان کی اور ہندو کی شادی میں صرف نکاح اور پھیروں کا ہی صرف جو ہے وہ فرق رہ گیا، نکاح وہ منتر پڑھتے ہیں، اور تو بھی یہ کر لیتے، اتنا تو متاثر ہے۔ کبھی یہ مسلمان یونیورسٹیز کے اندر ہولی سے متاثر ہے اور کہتا ہے کہ اب اگلے دنوں ایک بندے نے نا اپنے پیج کے اوپر جو ہے وہ لگایا کہ کیا غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں؟ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی غیر مسلم کو قربانی کا گوشت آپ نہیں دے سکتے۔
نیچے کمنٹ آ رہے ہیں لوگوں کے، بالکل دے سکتے، بالکل جائز ہے۔ میں نے نیچے کمنٹ کیا کہ جناب شریعت کا مسئلہ کسی عالم سے پوچھا جاتا ہے، جہالات سے بھی پوچھا جاتا ہے۔ یہ تو آپ نے یہ کیا گلی میں کھڑے ہو کر آپ نالی نکالنے والے سے بھی مسئلہ پوچھنے لگ گئے۔ آپ کو بیماری ہے تو آپ کا ڈاکٹر علاج کرے گا کہ موچی کرے گا؟ کہ گلی میں کھڑے ہو کے کہیں گے کہ جناب مجھے یہ بیماری علاج کرنا۔ آپ کی کوئی مشین خراب ہو گئی ہے تو مشین کو ٹھیک کرنے والا مکینک ہی تو اس کا علاج کرے گا نا۔ تو مسئلہ آپ کو عالم بتائے گا، کوئی انجینئر نہیں بتائے گا، کوئی ڈاکٹر نہیں بتائے گا۔ ہاں اگر ڈاکٹر عالم دین بھی ہو تو اور بات ہے، لیکن اب دیکھو بازار کے اندر سوشل میڈیا پر کوئی بات کرنا مطلب بازار کے اندر آپ نے رکھ لی ہے۔ وہ پوچھ رہا ہے، وہ لوگوں سے پوچھ رہا ہے، رائے دے دے، لوگوں کی رائے چیک کریں آپ ذرا۔ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کا جو ہے وہ آیت، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر جو ہے وہ کمنٹ میں سینڈ کی، فوراً مجھے جناب رپورٹ آ گئی کہ یہ ہماری کمیونٹی کے جو ہے وہ جو رولز کے خلاف ہے۔ جناب اگلے بندے کو آپ کے رب کا قرآن برداشت نہیں اور آپ ان کو سارے کا سارا برداشت کر رہے ہیں۔ ایک سکھ ہے وہ اپنے حلیے سے باہر نہیں آتا، اپنے مذہب کی بات کرتا ہے۔ اب سکھوں کی فلمیں دیکھ کر میں نے 14 اگست پر کئی لوگوں کو دیکھا کہ سکھوں کی طرح بنی پگڑیاں جو ہے وہ اپنے سروں پہ پہن رہے ہیں، اور مصطفیٰ سے متاثر ہو کر کبھی اپنے سر پہ امامہ نہ باندھا، سکھوں سے متاثر ہو کر انہیں بڑی بڑی مونچھیں پہ رکھی، سکھوں سے متاثر ہو کر ان جیسا حلیہ تو اپنایا، ہندوؤں سے متاثر ہو کر تو نے ان جیسا حلیہ اپنایا، کوئی کسی کھلاڑی سے متاثر ہو کر چڈی تو اس نے پہن لی، کیا مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے متاثر ہو کر کبھی سنت کے مطابق لباس پہنا، کبھی سر پہ اپنے پگڑی باندھی؟ مسلمانوں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں، مجھے بتاؤ پھر تمہارے سامنے وہ پورے کا پورا بتاؤ کون بندہ کہتا ہے میرا دل کرتا ہے میں مر جاؤں؟ جب مجھے پتا چلا کہ قرآن کی توہین کی گئی ہے، قرآن کو سر عام چلایا گیا، کیوں؟ اس کو کیا سروکار ہے قرآن سے؟ اس کو تو تکلیف ہوتی ہے تو اسلام کی باتوں سے ہوتی ہے۔ اگر اسلام کا حکم بھی بیان کیا جائے نا، قرآن نے واضح کہا یہ یہودی عیسائی تمہارے کبھی بھی دوست نہیں بن سکتے، اور کبھی یہ والی بات یہ آپ بیان کر دیں نا، یہ زیادہ پڑھی لکھی قوم جن کو بڑا امن و امان بڑی محبت یاد آتی ہے، میں امن کے خلاف نہیں ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ تلوار اٹھا کر لوگوں کے سر کاٹنے شروع کر دیں، میں صرف اتنی بات کہہ رہا ہوں خدا کے بندے اب تمہارے سامنے رب کا قرآن آئے گا کہ اس کے بارے میں بھی تم اس طرح کی باتیں کرو گے؟ رب کا قرآن فرما رہا ہے واضح طور پر یہودی اور عیسائی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ ہاں راضی کب ہوگے؟ جب تم اسلام چھوڑ کے کفر میں آ جاؤ۔ آج کوئی جناب ہولی منا رہا ہے، کوئی دیوالی منا رہا ہے۔ ایک صاحب ہمارے یہاں سے فیصل آباد سے کسی باہر والے ملک میں گئے تو سوشل میڈیا کے ذریعے میں نے ان کو دیکھا وہ ہولی منا رہے ہیں، ڈوب کے مرنے کا مقام ہے۔ غیروں سے تو اتنا متاثر ہو گیا کہ تجھے اپنے مذہب کی باتیں بھی ہضم نہیں ہو رہی، جو باتیں ہم نے کبھی سوچی نہیں تھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ نہیں جی ہمیں ان کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، اور بھئی تمہیں کس نے کہا ہے کہ سر پھاڑو ان کا؟ لیکن جو ان کے مذہبی تہوار ہیں ان میں تعظیم کی نیت سے شرکت کرنا ویسے ہی کفر ہے، ایمان برباد کر رہے ہیں لوگ، اور وہ ہمیں نچا رہا ہے۔ جو دل کرتا ہے وہ کرواتا ہے ہم سے۔ دشمن جو ہے ہمیں پورا نچا رہا ہے اپنے اشاروں پر، کبھی ہمیں وہ ننگا کرتا ہے اور ہم ہو جاتے ہیں، ہمیں جو وہ کہتا ہے نا ہم وہی کرتے ہیں۔ میں عزیز تو اڈے غلام ادنا۔ اب مجھے بتائیں، آپ آزاد تو بڑے سالوں پہلے ہو گئے تھے، ملک آزاد کروا لیا تھا، ذہنی طور پہ تو ہم ابھی بھی ان کے غلام ہیں۔ آج مسلمان کا دل، مجھے تو یہ لگتا ہے جو ہماری شادیوں کے حال ہو گئے نا، کل بھی ہم ایک شادی کی محفل تھی، انہوں نے محفل بھی کرا لی، بعد میں جب میں باہر نکلا تو باہر دو ڈول پڑے ہوئے تھے۔ میں نے یہی جملہ کہا کہ ڈوب کے مرنے کا مقام ہے جس بندے نے یہ کام کیا۔ آپ لوگوں نے اللہ رسول کے جو ہے وہ نام کی توہین کی ہے نا۔ شادیوں میں جو کچھ آج کل ہو رہا ہے نا، وہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ رسمیں شامل ہو گئی ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ مطلب اسلام کا صرف نام رہ گیا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، عملی طور پر ہم انہی کے ہیں۔ ہمیں کپڑے ان کے اچھے لگتے ہیں، سٹائل ان کے اچھے لگتے ہیں، انداز ان کے اچھے لگتے ہیں،
ہم تو جناب والا کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں، دماغ ان کے بالکل غلام بن چکے ہیں، جو کچھ آنکھ جو دیکھتی ہے دل وہ مانگتا ہے۔ اب یہ گیموں کے نام پر پب جی، بچوں کو پب جی پہ لگا دیا ساری قوم کو، حرام زدگی کا بجا ہے وہاں۔ کس قدر حرام زدگیاں اس گیم کے ذریعے ہو رہی ہیں، بچوں کے دماغ پاگل کیے جا رہے ہیں، بچوں کو قتل و غارت کی طرف ڈالا جا رہا ہے، لیکن سمجھتی نہیں دنیا۔ ماں باپ دیتے کارٹون دیکھ، تو پت میرا کارٹون دیکھ۔ کل وہ نا کارٹون کے اندر وہ چتا کو بھی جلاتے جب مر جاتے، جب آپ کی میت پڑی ہوگی نا، آپ کا بچہ کہے گا کہ میرے ابا جی کی چتا کو آگ لگا دو۔ لاہور کے اندر ہوا باقاعدہ طور پر، ایک شخص کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اس کی بچی اپنے ابا سے پوچھتی ہے ابا جی ہم اپنے جو ہے وہ باپ کا انتقال ہوا ہے تو ہم اپنے دادا کی چتا کو آگ کر لگائیں۔ شادی ہوئی ہے تو بچی پوچھ رہی ہے کہ شادی تو بھی پوری نہیں ہوئی، کیا ہوا؟ کہ پھیرے تو بھی لیے نہیں، ڈوب کے مرنے کا مقام۔ بیٹھ کے دکھاؤ نا اپنے بچوں کو انہی کا کلچر، پھر وہ ان سے متاثر ہوں۔ ہاں مسجد میں لے کے جاتے ہیں اپنے بچے کو پتہ لگتا کہ یہ کیا ہوتا ہے، مسجد کے امام کا ادب کرتے، اس کے ہاتھ چومتے، عالم کے ہاتھ چومتے، مفتی کے ہاتھ چومتے، کو بچے کو پتہ چلتا ہے یہ ہمارا کلچر ہے۔ اور یہ آج کل کے ممی ڈیڈی لوگ جو ہیں زیادہ برگر قسم کے لوگ اپنے بچوں کو قبرستان نہیں لے کے جاتے۔ بیٹا آج اپنے باپ کی قبر پر لے کے جاؤ گے نا اپنے بچے کو، کل تیرے بچے کو پتہ ہوگا کہ باپ مر گیا تو قبرستان میں آنا ہے۔ یہ میں آپ کو صحیح باتیں کہہ رہا ہوں۔ تکلیف ہوتی ہے آج دشمن نے تو بابا دشمنی کرنی ہے نا۔ ہم تو خود اپنے گھر کو ہم نے اجاڑا ہوا ہے، اپنی ذات کو ہم نے اجاڑا ہوا ہے، لباس ہمیں ان کا پسند ہے، کردار ہمیں ان کا پسند ہے، طریقہ ان کا پسند ہے، اور دن رات جناب والا ابا جی مر گئے تو ابا جی کی یاد میں سٹیٹس پر ٹک ٹاک کا گانا لگاتے ہیں کسی سکھ کا پڑا ہوا، کبھی باپو فلاں تو فلاں تو فلاں، یہ گانے پڑھ رہے ہیں لوگ۔ شرم نہیں آتی ان لوگوں کو اپنے باپ کے مرنے پر پیچھے؟ باپ کو قرآن پڑھ کے بخشو گے نا وہ پہنچے گا، باپ کو گانا پیچھے ٹک ٹاک پہ لگا کے رو بھی لوگے نا، باپ بھی پیچھے سے تمہیں کوسنے دے گا کہ یہ کیسی گندی اولاد چھوڑ کے میں آئے۔ ہاں قبر کے اندر باپ اعمال پہنچتے ہیں اولاد کے ماں باپ کو، تو بچہ پیچھے سے ٹک ٹاکیں بنا رہا ہے، اور مرا ہوا باپ ہے کوئی یار کوئی تلاوت کر کے اس کو بخش دو، تم ٹک ٹاکیں بنا رہے ہو اس کی اور پیچھے گانا لگا رہے ہو، کبھی نصرت فتح علی خان کی قوالیاں لگا رہے ہیں۔ سمجھ نہیں مجھے آتی کہ یار یہ کیا مطلب، اب ہماری فوتگیاں ہمارا جنازہ یہ سب کچھ ڈیجیٹل ہو گیا، کوئی درد نہیں کوئی دکھ نہیں، ابا جی فوت ہو گئے ہیں، فلانا فوت ہو گیا، ٹمکانا فوت ہو گیا، کوئی بندہ مر رہا ہوگا نا تو سب سے پہلے جناب اس کی وہ ویڈیو بنا لیں گے، ذرا تھوڑی سی مرن کی ڈیا جی وہ سوشل میڈیا پر ڈالیں گے، کافی ذرا فائدہ ہوگا اس میں، ہمدردیاں ختم ہو گئی۔ تو مسلمانوں سویڈن والے واقعات بار بار ہوں گے جب تک ہم نہ سمجھیں۔ ہمیں ضرورت اس بات کے ہم اسلام سے مخلص ہو جائیں، اپنی زندگی کے روز و شب کے اندر اسلام کو نافذ کریں، اپنا حلیہ، سب سے پہلے تو حلیہ لباس بتاتا ہے بندہ کس سے متاثر ہے۔ ٹھیک ہے لباس صرف ڈھانکنے کا حکم ہے، لیکن سٹائل بندہ جو بناتا ہے نا، بندہ کسی کو دیکھ کے بناتا ہے، اس کے پیچھے نظریہ ہے، سوچ ہے، یہ صرف لباس نہیں ہے، سوچ ہے اس کے پیچھے۔ کسی نے امامہ باندھا اس کے پیچھے سوچ ہے کہ مصطفیٰ کی سنت پر عمل کر رہا ہوں، اگر کسی نے پینٹ پہنی ہے تو پیچھے سوچ ہے، وہ کسی سے متاثر ہے، کسی نے جناب چڈی پہنی ہے تو وہ کسی سے متاثر ہوا ہے۔ پہلے لوگوں کو یہ آتی تھی کہ یار کہ مجھے کو برانا نہ دیکھ لے، آج کل وہ میں تو حیران رہ گیا، یہ تھوڑی مجھے تو اسی وقت کی وہ چپ رہی ہے، یہ نہر کے اوپر 5-6 لڑکے کھڑے ہیں اور بالکل ان میں صرف انڈر ویئر پہنے ہیں، سوئمنگ پول پر جا کے بھی یہی کچھ ہوتا ہے۔ آپ نیت کر لیں، جو سن رہے ہیں مجھے بعد میں بھی سنیں گے، ان سب کو میرا پیغام ہے کہ خدا را اپنے حال پہ رام کرو، مسلمانوں اپنے حال پہ رام کرو، اپنا طریقہ بدلو، انداز بدلو، صرف تماشا نہیں ہے، مر جانا ہے، خدا کی قسم مر جانا ہے۔ جو چڈیاں پہن کے پھرتا رہا، جو گانے سنتا رہا، جو ٹک ٹاک بناتا رہا، جو جناب حرام کے کام کرتا رہا، مر اس نے بھی جانا ہے۔ جو نمازیں پڑھتا رہا، تلاوتیں کرتا رہا، اللہ رسول کا ذکر کرتا رہا، مر اس نے بھی جانا ہے، سب نے مر جانا ہے۔ لیکن کوئی مرے گا نہ دل دادائے شیر گوئی رہے گا، نہ گروی دائے شورا جوئی رہے گا، نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا، رہے گا تو ذکر نہیں کوئی رہے گا۔ آج داتا صاحب کا نام زندہ ہے نا، نیکی کا نام زندہ ہے،
بابا صاحب کا نام زندہ ہے، نیکی کا نام زندہ ہے۔ خواجہ اجمیر کا نام زندہ ہے، نیکی کا نام زندہ ہے۔ آج جتنے بھی ولیوں کا نام زندہ ہے نا، تو نیکی کا نام رہے گا تو ذکر میں کوئی رہے گا۔ اور بڑے بڑے گند کرنے والے لوگ آئے، مر گئے، ان کی قبروں پر کتے پیشاب کرتے ہیں، ہاں، لیکن پھول برستے ہیں تو داتا علی حجویری کی قبر پر برستے ہیں، پھول برستے ہیں تو غوث پاک کی قبر پر برستے ہیں، پھول برستے ہیں تو اللہ کے ولیوں کی پیاروں کی قبروں پر برستے ہیں، خدا کی قسم، اور برستے رہیں گے۔ اور جو اسلام کے خلاف ہوئے مر گئے، وہ مٹ گئے، خدا کی قسم وہ مٹتے رہیں گے۔ اسلام کو دبا نہیں سکتے، لیکن مسلمان تو اپنے کردار کو تو پہچان۔ تو اعلیٰ بندہ تھا، تجھے تو فخر کرنا تھا، تجھے کہنا چاہیے تھا کہ مجھے اپنی ذات کے اوپر، مجھے اپنے آپ کے اوپر پراؤڈ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں مسلمان ہوں، اس سے بڑھ کر کوئی فخر نہیں ہوتا۔ ہر وقت ڈی گریڈ ہوتا ہے غیروں کے جا کر یہاں پر جو جناب متاثر، میں کہتا ہوں غیروں سے متاثر ہی بڑی ہے دنیا۔ یاد رکھو، ہمیں کائنات میں کسی سے متاثر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ متاثر کس سے ہونا ہے؟ رسول اللہ سے۔ کس سے ہونا ہے؟ سارے بولو نہیں کہ متاثر ہونا ہے کسی انگریز سے۔ اب دیکھو، موت تو آنی ہے نا۔ یہ چند دن پہلے واقعہ جو ہوا، ٹائٹینک جہاز دیکھنے کے لیے گئے تھے، ان کی موت ادھر لکھی تھی۔ ہاں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک شخص بیٹھا تھا، ملک الموت ان کے پاس آئے تو اس کو دیکھ رہے غور سے۔ اس نے، آپ نے فرمایا کہ اس کو کیوں دیکھ رہے؟ فرمایا اس کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ جب آپ چلے گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو بتایا، اس نے وہ بے چین ہو گیا۔ فرمایا کیا چاہتا ہے؟ اس کی حضور اب آپ کو حکم دیں مجھے ہندوستان پہنچا دیں۔ وہ ہندوستان پہنچے۔ کچھ دن کے بعد ملک الموت سے ملاقات ہوئی تو پوچھا آپ نے کہ آپ اس کو جو دیکھ رہے تھے کیا معاملہ تھا؟ آپ نے فرمایا میں غور سے اس لیے دیکھ رہا تھا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ ابھی کچھ ٹائم کے بعد اس کی روح جو ہے وہ ہندوستان میں قبض کرنی ہے۔ میں سوچ رہا ہے اتنے بیٹھا کے کرتا ہے، تو وہ خود چلا گیا وہاں۔ اگر رب تبارک و تعالیٰ نے سمندر کی ہزاروں فٹ گہرائیوں میں موت لکھی ہے نا، تو بندہ کروڑوں روپیہ خرچ کر کے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ یہ موت اس طرح بندے کے پیچھے پیچھے بندے کو لے جاتی ہے وہاں پر۔ پہلے بندہ بڑی احتیاطیں کرتا ہو، لیکن جب مرنے کا وقت آتا ہے تو خود روڈ پہ پہنچ جاتا ہے، اور بس آ کے ٹکراتی ہے، بائک ٹکراتی ہے، بندہ مر جاتا ہے جیسے موت لکھی ہوئی ہے۔ اور دیکھو جب موت آ جانی ہے نا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، پھر اللہ نے لیٹ نہیں کرنا، مر جانا۔ تو جو جس حالت میں مرے گا، رات کو ہینڈ فری لگا کے گانے سنتے سنتے سویا ہوگا، صبح اٹھا ہی نہ تو جس حالت میں رات کو فلم دیکھ کے سویا، صبح کو اٹھا ہی نہ تو جس حالت میں مرے گا، کل قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ ڈرو۔ اور جو بندہ سوشل میڈیا پر مواد چڑھا رہا ہے، کبھی گانوں کی صورت میں، کبھی کیا، مر جاؤ گے لیکن یہ تمہارے گناہ باقی رہیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دعوت پیش کرنی الحمدللہ ہم نے، یہ آپ کے سامنے بورڈ بھی لگا ہوا ہے، اہل سنت قرآن اکیڈمی کے نام سے ایک ادارہ شروع کیا الحمدللہ۔ اسی مقام پر یہاں پر فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ بچوں کو ناظرہ پڑھایا جاتا ہے، اس میں آپ داخلہ لے سکتے ہیں، اپنے بچوں کو داخلہ دلوا سکتے ہیں۔ اور عشاء کی نماز کے بعد الحمدللہ وضو، غسل، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے ضروری مسائل سکھائے جاتے ہیں، احادیث اور تفسیر کا الحمدللہ کورس ہوتا ہے، اس میں بھی آپ داخلہ لے سکتے ہیں۔ خود بھی تشریف لائیں، دیگر دوست احباب کو بھی دعوت دیں، تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔